بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن میں اتنی استطاعت نہیں ہو سکتی کہ وہ مہنگا فروٹ خرید سکے. ہماری قوم کبھی نہیں سدھر سکتی. اس قوم میں خدا کا خوف بہت زیادہ ہے. ایسی قومیں ترقی نہیں کرتی, ایسے قومیں آباد نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین. رمضان الکریم کا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں تمام تر مسلمان جو ہیں اور اسپیشلی پاکستانی مسلمان جو ہیں یہ نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, عبادات بھی کریں گے, ہر طرح کی نیکی جتنے بھی ممکن ہو سکے اس مقدس مہینے میں کریں گے. نہیں استعمال کریں گے تو ایمانداری کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ خود کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے نہیں, خود کو سمجھائیں گے نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ ابھی مسجد سے آ رہے ہیں, آپ تلاوت قرآن پاک کر کے آ رہے ہیں. تھوڑا سا ایمانداری, تھوڑا سا اپنے ضمیر کو جگائیں, تھوڑا سا آپ اس چیز کا مظاہرہ کریں کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی نیکی کو نیکی ہی رہنے دیں, نہ کہ اس شخص کے لیے وبال بنا دیں کہ وہ شخص نیکی کے بجائے بعد میں روزے کی حالت میں ہی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے. یقینی طور پر اچھے الفاظ یہاں پر میں معنی کہہ رہا ہوں, چونکہ حال ہی میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو جو ہے بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے, جو کہ مبشر صدیق جو ہیں ان کی ہے, جو کہ مزے کے کھانے بناتے ہیں اور مقبول یوٹیوبر ہیں اور ولیج فوڈ سیکرٹس کے نام سے اپنا ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں. ان کے لاکھوں میں چاہنے والے, لاکھوں میں لوگ ان کی جو ریسیپیز ہیں دیسی وہ فالو کرتے ہیں, کس طرح بناتے ہیں, تمام تر چیزیں لوگ انجوائے کرتے ہیں. حال ہی میں وہ ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن میں اتنی استطاعت نہیں ہو سکتی کہ وہ مہنگا فروٹ خرید سکیں. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون ممالک کی اگر بات کی جائے, یو ایس اے, یو کے اور دیگر ممالک میں رمضان الکریم کا مہینہ آتا ہے تو اسپیشلی نان مسلمز جو ہیں وہ اپنے سپر سٹورز پہ, سپر مارکیٹس میں اور دیگر جگہوں پہ سیل لگا دیتے ہیں تاکہ جتنے بھی ان کے قریبی یا ان کے ممالک میں مسلمان آباد ہیں جو کہ روزے رکھتے ہیں ان کے لیے چیزیں ان کی استطاعت میں ہو, ان کے زیر استعمال چیزیں جو سستی ہوں تاکہ وہ ان کو زیادہ سے زیادہ میسر ہو, چونکہ وہ روزے میں ہوتے ہیں. ایسے ہی اگر بات کی جائے, حال ہی میں ایک بڑا مقبول برانڈ ہے میک ڈونلڈ, ان کا ایک اشتہار میری نظروں سے گزرا جو کہ انہوں نے نیو یارک میں کہیں لگایا ہوا تھا اور رمضان الکریم کے اس بابرکت مہینے کی جو احتیاط کے طور پر انہوں نے ایک اپنا جو فرائز کا پیکٹ تھا اشتہار میں لگایا ضرور ہوا تھا, لیکن اس میں فرائز یعنی کہ صرف تصویر میں نظر آنے والے جو فرائز ہوتے ہیں انہوں نے وہ بھی نہیں لگایا ہوا تھا, اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ رمضان کے احترام کی وجہ سے ہم صرف آپ کو یہ اشتہار دکھا رہے ہیں کہ میک ڈونلڈ کھائیں, لیکن اس میں ابھی کسی طرح کا کوئی فوڈ نہیں ہے, چونکہ میک ڈونلڈ کا لوگو ہی لوگوں کے لیے ایک برانڈ ہے. اب آتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کی وجہ سے کی طرف, جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو مبشر صدیق ایک نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علاقے میں ایک ریڑھی سجاتے ہیں, ریڑھی کے اوپر کنو مالٹے وہ لگا دیتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں کہ آپ خود سیلف سروس جو ہیں وہ لیں. اس ریڑھی پر کوئی بھی دکاندار موجود نہیں ہے اور کینو کا ریٹ جو ہے وہ 50 روپے درجن یا کلو کے حساب سے فکس کر دیتا ہے. چونکہ اس وقت ہم مسلمان جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوا تھا تو ہم نے ہر وہ چیز جو کہ مٹی تھی ہم نے اس کو سونا بنا دیا, یعنی کہ ہر وہ چیز جو کہ 20, 50, 100 روپے والی تھی ہم نے اس کو 1000 سے 2000 روپے تک لے گئے ہیں. تو ایسے میں وہ کرتے یہ ہیں کہ ان تمام تر لوگوں کا احساس کرتے ہوئے ایک ریڑھی سجاتے ہیں, ریڑھی کے اوپر کنو مالٹے وغیرہ سجا دیتے ہیں اور نیچے لکھ بھی دیتے ہیں کہ دکاندار کوئی بھی نہیں ہے, آپ نے 50 روپے کے حساب سے یہاں سے خریداری کرنی ہے اور پیسے اس باکس میں رکھ دینے ہیں. اور اس ویڈیو میں ولاگ میں وہ دکھاتے بھی ہیں کہ وہ خود سے کچھ پیسے اپنی پاکٹ سے نکال کر اس باکس میں رکھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایماندار شخص, اگر ظاہری سی بات ہے رمضان کا مہینہ تو تمام تر لوگوں کو ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا ان کی سوچ کے مطابق کہ وہ آتے, ان کو اگر کسی کے پاس 1000 کا نوٹ ہے, کسی کے پاس 5000 کا اور ان کو چینج نہ ملے تو وہ پریشان ہوں گے, تو لہٰذا وہ خود سے اپنی جیب سے کچھ نقدی رقم نکال کے اس باکس میں رکھ بھی دیتے ہیں کہ اگر کسی کو چینج چاہیے ہو تو وہ بھی یہاں سے لے جائے گا. دور کھڑے ہوتے بھی جب وہ تمام تر مناظر دیکھتے ہیں تو جیسے ہی وہ وہاں سے جاتے ہیں اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ ایک سائڈ سے چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں جس پر مختلف لوگ آ کر وہاں سے کنو مالٹے جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق شاپروں میں بیگز میں بھر کر چلے جاتے ہیں اور ساری ریڑھی دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ جو ہی آتے ہیں اور آنے کے بعد بڑا اطمینان سے ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جی ہماری مسلمان قوم بڑی ایماندار ہے, اور ہو بھی اس وجہ سے چونکہ رمضان کا تو مہینہ ہے ہی, روزے کی حالت میں جہاں پر نماز قضا نہیں کی جا رہی, جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کو 1 منٹ کے لیے ترک نہیں کیا جا رہا, جہاں پر تراویح پڑھنے کے لیے لوگوں کے پے در پے جو ہے وہ جوتے مساجد کے باہر ہوتے ہیں,
تو ایسے میں کوئی کیسے بے ایمانی کر سکتا ہے, کیسے کوئی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو جیسے ہی وہ ریڈی کے قریب آ کے اس باکس کو دیکھتے ہیں تو جی دیکھتے کیا ہیں کہ گلے میں کسی طرح کا کوئی بھی سکہ, نوٹ, کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہاں تک کہ حالات ہیں کہ اگر وہ جو انہوں نے خود پیسے جو اپنی پاکٹ سے نکال کے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے, کوئی صاحب وہ بھی لے گیا. تو اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری قوم کبھی نہیں سدھر سکتی. اس قوم میں خدا کا خوف بہت زیادہ ہے لیکن خدا ترسی نہیں ہے, اور کسی شخص کی ہوئی نیکی اس کے لیے انہوں نے وبال بنائی ہے. وہ خود بھی اس وقت شاید سکتے میں آ گئے, یا خود ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا نہیں آیا کہ آخر یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ نیکی کرنے جا رہے تھے لیکن اس کے بدلے میں ہماری قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ان کی اس تمام تر ولاگ کی جو یہ والا پورشن ہے جس میں وہ آ کر ریڈی کے قریب باکس کو دیکھتے ہیں, جس میں سوچتے ہیں کہ شاید پیسے ہوں, اس کے اوپر مختلف میمز بنائی جا رہی ہیں, لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, انٹرٹین ہو رہے ہیں. خدارا ایسا نہ کریں, ہوش کے ناخن لے, چونکہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں ایسی قومیں ترقی نہیں کرتی, ایسے قومیں آباد نہیں ہوتی, بلکہ ایسی قوموں کا حال بڑا ہی برا ہوتا ہے. تو یہ ایک میرا پیغام تھا ان تمام تر لوگوں کے لیے جو کہ روزے بڑا شوق سے رکھتے ہیں, عبادات بڑی شوق سے اس مہینے میں کرتے ہیں, لیکن نیکی نہ تو اس مہینے میں کرنے کی غرض رکھتے ہیں اور نہ ہی شاید آگے کبھی کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.